السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین ہماری بہنیں جو ہیں وہ کس طرح سے تراویح پڑھیں گی، اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو آپ کے دماغ کے اندر جتنے بھی ڈاؤٹ ہیں، جتنے بھی سوالات ہیں، انشاءاللہ سارے دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، جو مائیں بہنیں ہماری تراویح پڑھتی ہیں، سب سے پہلی چیز ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ عورتیں تراویح پڑھتی ہیں یا نہیں۔ تو دیکھیے، عورتوں پر بھی تراویح سنت ہے، سنت مؤکدہ جس کو بولا جاتا ہے۔ ایک عام سنتیں ہوتی ہیں غیر مؤکدہ، جن کو چھوڑ دیا جاتا ہے، نوافل ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایک سنت مؤکدہ ہوتی ہے، اس کو نہیں چھوڑا جاتا ہے، اور اس کا چھوڑنے والا گناہ گار ہوتا ہے، اس کو گناہ ملتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ تراویح پڑھیں گی، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کتنی رکعت پڑھیں گی۔ یہ تو سبھی کے ساتھ ہے، لیکن یہ بھی بتا دوں اس ویڈیو کے اندر کہ تراویح عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت پڑھنا یہ سنت ہے، مؤکدہ ہے، 20 رکعت ہی پڑھی جائیں گی۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ نیت کیسے کریں گی۔ تو نیت کے بارے میں آپ سن لیجئے گا۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے۔ آپ عشاء کی نماز سے فارغ ہوئیں، مصلی پر کھڑی ہوئیں، اور آپ کا یہ ارادہ ہے کہ میں تراویح ادا کر رہی ہوں، تو اللہ اکبر کہہ کے 2 رکعت کی نیت باندھ لیں تو تراویح کی نیت ہو گئی۔ لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو زبان سے بھی کہنا چاہتے ہیں اور ضروری سمجھتے ہیں، تو وہ اس طرح سے نیت کر لیں، میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تراویح، بس اتنا کافی ہے۔ سنت مؤکدہ وغیرہ تراویح کہنے کے بعد کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ نیت آپ کی ہو گئی۔ اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ کتنی رکعت تراویح پڑھی جائیں گی، 2 کر کے 4 پڑھ کے۔ تو تراویح 2 رکعت کر کے ہی پڑھی جاتی ہیں، اور 2 رکعت ہی کر کے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد کا سوال یہ ہے کہ جن کو صورتیں یاد نہ ہو وہ کیا کریں۔ دیکھیے، اگر آپ کو 2 صورتیں یاد ہیں صرف، تو آپ اس کو بار بار پڑھتی رہیں گی۔ پہلی رکعت میں ایک صورت، دوسری رکعت میں دوسری صورت۔ اور اگر آپ کو ایک ہی صورت یاد ہے تو آپ دونوں رکعتوں میں وہی ایک صورت پڑھیں گی، لیکن کم سے کم آپ کو 10 صورتیں یاد کرنی چاہیے۔ ہر مسلمان کو کم سے کم 10 صورتیں یاد ہونی چاہیے، تو اس کی کوشش کریں۔ اس کے بعد کا سوال رہتا ہے کہ تراویح کے درمیان میں گھر کے اندر جو بہنیں ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ کام آ جاتا ہے، جیسے کہ مان کے چلو دودھ ابل رہا ہے یا بچہ رونے لگا، تو اس کے اندر جو وقفہ ہوتا ہے تو تراویح مانی جائیں گی یا نہیں۔ تو دیکھیے، اس طرح کے مشغول ہونے کے بعد آپ دوبارہ سے وہیں سے پڑھ سکتی ہیں۔ 8 رکعت ہو گئی آپ کی، اور اتنے میں آپ کو کوئی کام پیش آ گیا، تو آپ وہ کام کرنے کے بعد آ کے 10ویں رکعت کی نیت باندھ لیں گی، 9ویں اور 10ویں رکعت کی، وہیں کے وہیں کنٹینیو کر دیں گی اس کو۔ تراویح کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ تراویح جو پڑھی جائیں گی وہ مطلب مستقل طور پہ پڑھی جائیں گی یا رات کی کسی وقت میں پڑھی جا سکتی ہے۔ تو دیکھیے، تراویح کا جو وقت ہے وہ نماز عشاء کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اور صبح فجر طلوع ہونے تک اس کا وقت رہتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کام کاج ہے یا بچے وغیرہ ہیں یا کوئی اور کام ہے، تو آپ رات میں بھی تراویح پڑھ سکتی ہیں۔ مرد حضرات تو مسجد میں جا کے ادا کر لیتے ہیں۔ عورتیں جو ہوتی ہیں، ہماری بہنیں اور مائیں جو ہوتی ہیں، ان کو یہ دقت ہوتی ہے کہ کبھی کوئی مہمان آ گیا، کبھی کوئی کام آ گیا، کبھی بچوں کا کوئی کام آ گیا، تو اس طرح سے وہ لیٹ ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے اندر کوئی دقت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی سوال بچا ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تراویح کے بارے میں۔ اور تراویح عورتوں کو پڑھنا چاہیے۔ بہت سی عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ مردوں پر ہی ہے، بس عورتوں پر نہیں ہے۔ ویسے تو عورتیں یہ کہتی ہیں کہ ہم مردوں سے کم نہیں ہیں، جب تراویح کا مسئلہ آتا ہے تو سمجھتی ہیں کہ نہیں، یہ تو مردوں کے لیے ہے۔ تو یہ مردوں کے لیے نہیں بلکہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ عورتوں کو بھی پڑھنا چاہیے گھر کے اندر، جس طرح سے آسان ہو، جس وقت آسان ہو۔ عشاء کے فوراً بعد آپ پڑھ لیں، اور نہیں ہے تو تھوڑا وقفہ کر کے پڑھ لیں، یا کوئی کام کاج آ جائے تو اس کو کرنے کے بعد پھر پڑھ لیں درمیان میں۔ اور 2 رکعت کر کے نیت ہونی ہے۔ نیت کا طریقہ بتا دیا، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور زبان سے کہنا چاہیں تو میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تراویح۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر اکٹھی 20 رکعت تراویح کرنا چاہیں
تو کر سکتی ہیں لیکن دو دو کر کے ہی کریں. اس کو آگے ضرور شیئر کریں.